خدائی کا انکار جو اس کی پوجا اللہ کا انکار اللہ کو نہیں مانتے مگر اکثر یہاں پر جو تھی مشرکین کی اللہ ہم نہیں مانتے تھے اور دوسرے دین سے مطلب نہیں گزارا ایسے لوگوں میں پڑھنا چاہیے کہ جب توحید کی دعوت ہوئی توحید کے ساتھ ساتھ ان کو کہا گیا کہ تم لوگ اگر اللہ کے پاس نجات پانا چاہتے ہو اس دنیا کی تکلیفوں سے بچ کر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ شرک کو اپناؤ شرک کو رد کرو توحید کو اپناؤ دوسری چیز چونکہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اللہ کا رسول مانو تیسری چیز یہ کہ اس دنیا میں تم آزاد نہیں چھوڑے گئے مختلف انسانوں کو مختلف ایبلٹیز دی گئی ہے صلاحیتیں ادا کی گئی ہیں ان صلاحیتوں سے متعلق مرنے کے بعد تم کو جواب دینا ہوگا تم نے اپنی صلاحیتوں کو مخل استعمال کرتے ہوئے کہاں تک میری بندگی میں استعمال کیا جو کیپیسٹی دی گئی ایبلٹی دی گئی جو صلاحیت دی گئی وہ صلاحیت اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا ہے گزارنا ہے اس پر عمل کرنا ہے تو یہ سوال کیا جائے گا کیا مطلب وہ لائف عقیدے تو بیسک تین باتیں عقیدے میں توحید اللہ پہ ماننا رسالت رسولوں کی تسلیم کرنا اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا اور آخری چیز کیا ہے کسی چیز دنیا کی چیز تو ان کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ مرنے کے بعد نبوت سے لے کر سکرات لگنے تک جو تمہاری زندگی تھی اس سے مطلب تم کو سوال کیا جائے گا کہ تم نے کہاں تک اللہ کی بندگی میں گزاری ہے وہ وقت گزارا ہے یا اللہ کو چھوڑ کر اپنے طور پہ اپنی مرضی سے یا اپنے بزرگ کی اپنے خاندان کے بڑوں کی یا اپنے قوم کے لیڈروں کی اطاعت کرتے ہوئے تم نے گزارا ہے تو یہ توحید کا پیغام جب آیا رسالت کا پیغام آیا آخرت کا پیغام آیا تو آپ کے قریبی دوست یہ رہے تھے کیا مطلب تھے سب سے پہلے مردوں میں حضرت کہہ سکتے عورتوں میں حضرت سے بھی پورا لگا بچوں میں حضرت علی پھر اس کے بعد عثمان غنی عبدالرحمن خریدے ہو جو یہ تبلیغ کا سلسلہ 3 سال رہا چھپے چھپے انداز سے انڈیویجولی تبلیغ ہوتی تھی کھلے عام جیسے ہم قرآن کرتے ہیں اس کا ترجمہ دیتے ہیں بلکہ بیان دیتے ہیں اسے نہیں تھا تو بات پھیلتے پھیلتے مکے کے قریشی سرداروں کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسی ایک پریچنگ کر رہے ہیں ایسے ایک تبلیغ کر رہے ہیں تو آپس میں 6 ہو گئے شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ بات نہیں چلے گی جو رسول کہیں گے وہی بات چلے گی تو اس پر ان کو غصہ ہے ہم بڑے ہیں ہم کو چھوڑ کر اس شخص کو غریب آدمی کو غریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت نہیں تھے وہ اونچے خاندان کے ضرور تھے مگر آپ کی آلیہ خدیجہ سے پورا مکے کی سب سے بڑی مالدار عورت تھی اور پورا مال انہیں کا حق لگا رسول اللہ سے اس معنی میں تو مالدار تھے مگر پرسنلی ان کا کوئی معاملہ نہیں حضرت عائشہ خدیجہ کبریٰ کی اجازت سے وہ دولت آپ خرچ کرتے تھے تو اس قسم سے جب بات پھیلی اور مکے کے پولیس سرداروں کو جب خطرہ محسوس ہوا کہ ان کی سرداری ختم ہونے والی ہے ان کا کہنا کہ یہی کرو وہ خوف جلو کرتے تھے اب وہ دور جانے والا ہے اس کی دشمنی کو اترا مختلف طریقے سے ستاتے تھے اہل ایمان کو آخر میں یہ ہوا کہ 13 سال بعد اللہ کا حکم آیا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے اس سے پہلے اکثر صحابہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو جب مدینے میں آ کر سیٹل ہو گئے تو اب ان کو ڈر شروع ہوا فورس گیدر ہو رہی ہے لوگ جمع ہو رہے ہیں اطراف کے ولیجز سے دیہات سے مزدور لوگ آگے مدینے میں سیٹ ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا اٹیک کیا چلو
رہے بانسنا بجے بانسنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے. نیند پہ حملہ کر کے ان کو اور ان کے ساتھ مختلف جو لوگ ہیں ان کو ختم کر دیں گے. یہ سوچ کے اٹیک کر. تو اس قسم سے اہل ایمان کو جو بھی تکلیف پہنچی تھی ایمان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے, اس میں بتا رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. ان کو جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے, صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے ہم ان کے فالوورس ہیں, ہم بھی اہل ایمان ہیں, ہم کو بھی یہاں تکلیف دی جا رہی ہے. ہندوستان کے سوا پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے, ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی حالیہ آپ کو سنا ہوگا کہ کرناٹک میں جو حجاب ہے اور چہرہ چھپانا آنکھوں کی سوا, تو یہ بنا ہے اسکولوں میں گرلس پہن کر نہیں آتا, یہ شروع ہو گیا. اور پھر لیٹسٹ یہ کہ بنگلور کے قریب یونیورسٹی کیا ہے کامیابی آ رہی ہے, وہاں پر بھی کوشش کی گئی کہ مسلمان لڑکیاں حجاب میں اسکول بنائیں. تو وہاں کے مسلمان سب مل کر پروٹیسٹ کر کے اس کو روک دیا. تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں, یہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں. کس وجہ سے؟ آپ کروڑ پتی ہیں, مالدار ہیں, حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ساری چیزیں ان کے قبضے میں ہیں, مگر آپ کے قبضے میں جو ہے توحید, قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت, یہ آپ کے پاس ہے. آپ جب متحد ہو کر اس کی بچہ اس کی یہ اشاعت شروع کریں گے تو ڈر ہے کہ مسلمانوں کی عملی زندگی, عملی زندگی, پریکٹیکل لائف دیکھ کر وہ لوگ ایک دو مسلمان رہیں گے. تو اس قسم سے ایمان کی وجہ سے یہی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. آپ بڑے عہدے پر ہیں, آپ بڑا ہو رہے ہیں, ایسے نہیں. تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے ماں صاحب نہیں پہنچی کوئی مصیبت اللہ اللہ ہی کے حکم سے نہیں پہنچے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے جو شخص دل سچے دل کے ساتھ مومن ہو گیا, وہ یؤمن باللہ یہدی قلبہ. جو آدمی سچے دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے, جو بھی آتا ہے میں اللہ کے لیے جیوں گا, مرنا ہے تو مجھے اللہ کے لیے مرنا ہے. ایک تو کروڑ پتی ہو, ٹاٹا برلا کا مالک ہو, کوئی بھی ہو, سعودی عرب کا بادشاہ ہو یا امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو, سب کو ایک ہی کرنا ہے, بہت سی چیز کو چھٹکارا نہیں. تو ایک مومن جو سوچتا ہے یہ کہ میں ایمان لا چکا ہوں, مجھے آخرت کی جنت چاہیے, دنیا میں میں اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا. اس وجہ سے اسے جو ستایا جاتا ہے, تکلیفیں دی جاتی ہیں, مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے, فزیکلی مارا جاتا ہے, تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اللہ تعالیٰ ان کے دل کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے, ان کے دل کی رہنمائی کرتا ہے, دل کے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں, منہ نہیں موڑتے. یہ نہیں کہ چلو بھائی ہم اسلام لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے یہی لا رہے ہیں, اللہ ہی کی بات پر ہم عمل کریں گے. اب یہ اس وجہ سے ہم کو ایسے ستایا جا رہا ہے, ہم چھوڑ دیں گے, یہ بھی چاہے کریں گے وہ بھی چاہیں گے, تمہاری بات مان لیں گے اور ہمارے دین کی بات کریں گے. میرے دین جو ہے پرسنل میٹر, گھر کے اندر دین, گھر کے بعد جاؤ تو حکومت جو کہتی ہے وہ قوانین, ہم کو یہاں پر حکومت کے قوانین پر عمل کرنا ہے جب تک کہ وہ اسلامی قانون کے آڑ نہ آئے. اس کی مثال لیتی ہے, قرآن کہتا ہے نماز پڑھو. اب ہماری کوئی بھی حکومت یہ نہیں کہتی کہ نماز نہ پڑھو, چاہے تو پڑھ لو. اور ایک حکم دیتا ہے قرآن, اگر تم چاہو تو گائے کا گوشت کھا سکتے ہو, یہ پرمیشن ہے. یہاں کی حکومت کہتی ہے گائے نہیں کرنا چاہیے. تو ہم سوچیں گے, چلو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ پرمیشن نہیں, تم چاہو تو یہ گوشت کھا سکتے ہو. اب مجبوری ہے, اب کیبنٹ کے سے رہے پیور کیبنٹس اجازت دے یا نہ دے, گائے کا گوشت کھانا پسند ہے. اندر یہ بتا رہا ہوں ناپسندگی کا اس لیے نہیں کہتے, بہرحال وہ اس کی ذات ہے. تو جو بھی حکم قرآن مجید کے حکم کے
خلاف آڑ آئے کہ اس پر عمل کرنے سے قرآن کا قانون ٹوٹتا ہے تو ہم ریفرنس کریں گے، نہیں مانیں گے. البتہ کسی اجازت ملتی ہے قرآن سے تو اس پہ ہم کریں گے. تو اس قسم سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل کو ہدایت دے کر اسلام پر ایمان پر وہ یہ مضبوط کر دیتا ہے. وہی یہاں کہا جا رہا ہے وہی یؤمن باللہ کہ حدیث ہم لوگ جو سچے دل کے ساتھ ایمان لاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتا ہے. یہ حدیث ہم لوگوں کا مطلب کیا؟ اب مصیبتیں آ گئی ہیں، کہتا ہے قرآن یہ آئے ماں صاحب میں کچھ ہوتی اللہ بزن اللہ تو مصیبت آ گئی ہے. ہم اس مصیبت کو صبر کے ساتھ جم کر برداشت کریں گے. صبر اردو کا ایک معنی ہے، کوئی آدمی مارتا ہے مجبوری مارا کھانا کھاؤں گے وہ ایک صبر ہے. قرآن اس معنی میں صبر نہیں ہوتا. قرآن جو صبر کا معنی بتاتا ہے یہ کہ جو بھی آ جائے جو بھی تکلیف آئے آپ ڈٹ کر جم کر اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہیں گے، جمے رہیں گے اس حکم پر، اللہ کے احکامات پر جم کر اس پر مطلب یہ صبر ہے. جو آدمی ماں مصیبت اللہ بزن اللہ کو اس میں مصیبت آئی ہے ہم اللہ کے حکم نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہی رہیں گے. اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے یا ہم پر برباد ہو جائے. آخر میں کہا جا رہا ہے واللہ کل شیء علیم. آیت کا ترجمہ تینوں باتیں ایک ساتھ یہاں پر بتائی گئی. ایک بات یہ ہے کہ جو بھی تکلیف آتی ہے مومن کو اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے. دوسری ہے کہ تمہارا ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنی زیادہ ہدایت تم کو اللہ کی طرف سے ملتی رہے گی. تیسری بات یہ بتائی گئی ہے واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے. کیا مطلب یہاں پر یہ کیوں بتایا گیا ہے؟ ہم کس نیت سے کس ارادے کے ساتھ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. مجھے جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں وہ بھی اس سے واقف ہے. مجھے کیا ملنا چاہیے وہ بھی اس سے واقف ہے. مجھے کیا مل رہا ہے وہ بھی اس سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو جنت. یہ کب کہا گیا؟ رسول اللہ علیہ وسلم یہ مدینے سے مکے ہی میں ہیں، ابھی ہجرت کا ڈائریکٹ حکم نہیں آیا. تو مدینے کے لوگ آ کر بس ایک گروپ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر سیکریٹلی اسلام کو پوچھے. پھر دوسرے سال حج کے سیزن میں 72 انصاری اسلام قبول کرنے مدینہ آتے ہیں، مدینے سے مکہ آتے ہیں حج کے رہنے، اور رات میں سیکریٹلی عباس رسول اللہ علیہ وسلم کی سطح کے ذریعے سے میٹنگ ہوئی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اور مدینے سے آئے ہوئے 72 ڈیلیگیشن. تو وہاں پر طے ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے سے جائے گا. تو وہاں پر حضرت عباس رسول اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا پوچھتے ہیں دیکھو ابھی ہمارے پروٹیکشن میں ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے ہم پوری فیملی مسلمانوں کے مشرک سب ہمارے قبیلے کے لوگ ان کی بات کر رہے ہیں. ابھی اب پروٹیکشن کو چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے والے ہیں. اب وہ پروٹیکشن ختم ہو گیا. مدینہ آنے کے بعد عباس کو وہاں علم تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہوا کہ کافی چھوڑیں گے مشرک کو چھوڑیں گے. تو پوچھتے ہیں ابھی آگے ان کی فرق کم کرے کہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر قبیلے کا پروٹیکشن چھوڑ کر مدینہ آ جائیں گے تو ان کا پروٹیکشن کون کرے گا؟ مکے والے اٹیک کریں گے کون بچائے گا؟ تو جب یہ 72 ڈیلیگیشنز کہتی ہے ان کے لیڈر ہے جو بولتے ہیں دیکھیے آپ نے فکر نہیں، ہم اسلام قبول کر کے ان پر ایمان لا کر ان کی بلا رہے ہیں، یہ مکہ چھوڑ کر ہماری بستی آ جائیں، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے جیسے ہم اپنے دل کو چھوڑ کریں گے. دشمن اگر آتا ہے اٹیک کرتا ہے ہم اپنے گھر کی پروٹیکشن کی اپنے فیملی کی جیسے پروٹیکشن کرتے ہیں، جیسے ہم ان کو بچاتے ہیں ویسے ہی ان کو بچائیں گے. دوسرا بات انہوں نے یہ بھی کہا جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کو بچاتے ہیں دشمنوں سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو بچائے گا. تو ان میں سے ایک آدمی سوال کرتا ہے اصل پوائنٹ یہی اور کہ اب جو اتنا بلایا تھا کہ بڑے اس کا اصل مقصد یہاں پر ان کی یہ 72 ڈیلیگیشن مدینہ سے آئے لوگ ہم اتنے سب اپنی جان پر کھیل کر اپنے بیوی بچوں کے بجائے ان کی حفاظت کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ چیز میں اتنا نہیں کرتا ہوں آپ کو کوشش کرتا ہوں مجھے اس کا کیا بدلا ملے گا؟ ہم کیا محنت کرے گا؟ ابھی کو بچائیں گے دشمن آئیں گے تو لڑیں گے ہمارے خاندان میں قتل ہوں گے ہم ہو سکتا ہے ہمیں قتل ہو جائیں پھر بھی ہم ان کو بچائیں گے اتنا سب کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ کے حکم سے اپنی اجازت سے مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں جائے اللہ کا حکم ہوگا اس میں جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہا اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ جبریل رہتے نام لانے والے جبریل امین ساتھ رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی اوپنلی بولا دیکھو بھائی تم کلاسو حفاظت کرو گے بچاؤ گے لڑو گے جان دو گے جان دینے کی سلسلے میں شہید بھی ہو سکتے ہو جان ملا حضور نے کہا صرف ایک لفظ کہا جنت کا مانا کیا مدینے مکے کے 13 سال کے اندر جنت کی وضاحت کی گئی باغات ہوں گے ہوں گے مرنے کے بعد آدمی وہاں جائے گا تو سب جانتے تھے کہ جنت کا مطلب کیا یعنی مرنے کی بات کی زندگی میں جو عوض ملے گا وہ جنت وہاں کے باغات وہاں کے محلات تو اس کا ایک ہی رستہ جنت یعنی تم کو مرنے کے بعد جنت ملے گی دنیا میں جو بھی تکلیف آئے تکلیف برداشت کرتے مرنا ہی ہے جنت ملے گی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آگے بات کی تم میں سے اگر یعنی ایمان مجھے بچا کر لے جاتے ہو پروٹیکشن کرتے ہو میں جو اسلام لے کر آیا ہوں اس کی سپورٹ پہ جانے لگاتے ہو پھر بھی اگر تم میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے جس پہ اسلام سزا دیتا ہے مثلاً چوری کا یہ ارتکاب ہو گیا چوری ہو گئی پکڑے گئے تسلیم میں یہ تو اسلام کہتا ہے اس کا حق تھا اسلامی سزائیں دوسرے معنوں میں تفصیل کی بجائے میں کہوں گا اسلامی سزائیں تم کو دی جائیں گی اگر تمہارا گناہ ظاہر ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ اس کے پردہ ڈال دے تو تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ مرنے کے بعد جو چاہے وہ کرے دنیا میں تم گناہ کر کے پکڑے گئے تو اسلامی حکومت تم کو سزا دے گی تو یہ حکومت سزا دینے کا تصور گناہ کا تصور یہ ساری باتیں اسی وقت وضاحت سے کہہ دی گئی ایک آدمی اپنی جان بچا کر اپنی بستی والوں سے ڈر کر بھاگ رہا ہے تو کیا کہے گا تم جو بولے وہ کرے گا بولے تم مجھے بچا لو ان دشمنوں سے مجھے جان بچا تم جو کہو گے وہ کروں گا یہ نہیں چلا وہاں پر جو کہا گیا یہ کہ تم اتنا سب سیکریفائس کرو گے قربانیاں دو گے تو ان کو جنت ملے گی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اگر تم پکڑے گئے تمہارا گناہ ثابت ہو گیا پروف مل گیا تو ان کو اسلام قرآن جو سزا فکس کرتا ہے وہ سزا تو ملتی ہے یہ اس نوعیت کے ساتھ اس مینٹالٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے مدینے والے اس وضاحت کے ساتھ مینٹالٹی اس مجلس کے ساتھ ذہنی دل کے ساتھ ہی آپ مدینہ میں کر لے گئے تو اتنی ساری باتیں اس چھوٹی سی آیت میں بتائی گئی ہیں چاہے تو آپ دو تحریر کر سکتے ہیں چونکہ افطار کا وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ کب کا واقعی دعوانا الحمد للہ اللہ شکر ہے آپ کو بتا دیں ایک آیت کا ایکسپلینیشن اتنا ایک آیت کا ایکسپلینیشن آپ نے اتنا دیا نا تین باتیں ہیں اس میں ما صاحب مصیبت الا باذن اللہ پہلا ٹکڑا ہے دوسرا ٹکڑا ہے ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ یعنی اس کے ساتھ اور سمجھنا پڑا اور سمجھ جانے اچھی طرح سے اس کا ترجمہ مقصد کی تفصیل اللہ بکل شیء یعنی تمہاری جو بھی ذہنی فکر ذہنی کیفیت ہے جو بھی سوچتے ہو
नेगेटिव हो या पॉजिटिव। एक आदमी हो सकता है मदीने में मुनाफिक भी थे, ये सोचे कौन सब कह रहे हैं तो कहेंगे बड़े को जन्नत मिलेगी, दुनिया में हमको रहेगी तो हमको ओला देंगे, वो करेंगे, तेरी बोल ये भी सोच सकता है वो इस वक्त। फिर मुनाफिक सबके सब नहीं, गिने चुने मुख्तसर और असलियत मोमिन की जिनका अंसार में मक्के से जो गए वो महाजिर, वहाँ के पुराने वो मदीने के रहने वालों को अंसार में देकर मदद करने वाले। इस तरह से तीनों बातें इस आयत में अल्लाह ताला वज़ाहत से पेश कर रहा है। तफसीर तगाबुन से पहला दूसरा रुकू पहली आयत है, और के बाद नासु से रहेगा फिर देखिए। Dari Vela,